تو پھر اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ کہا موسیٰ جب اس نے اس وقت بے بسی سے میری طرف دیکھا تو پھر اس نے موت کے وقت مجھ سے 5 باتیں کہیں، 5 الفاظ اس نے مجھ سے کہے، اور عجیب الفاظ ہیں، توجہ کرنا ایمان تازہ ہوگا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دو سارے۔ کیا الفاظ تھے؟ اس نے کہا یا اللہ اگرچہ میں نیک نہیں ہوں، اگرچہ میں نیک نہیں ہوں، یاد رکھنا کبھی بھی اپنے آپ کو نیک نہ سمجھنا، نیک نہ سمجھنا۔ جو بندہ اپنے آپ کو نیک سمجھے گا، سب سے بڑا شیطان یہی ہے جو کہے جی میں نیک ہوں۔ ایک گناہ اگلا پتہ ہے نقصان کیا ہوگا؟ جب یہ اپنے آپ کو نیک سمجھے گا تو دوسروں کو یہ کم سمجھنے لگ جائے گا، گنہگار سمجھنے لگ جائے گا۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو نیک سمجھے اور دوسروں کو کمتر نظر سے دیکھے تو سب سے پہلے اللہ کی نظر میں یہ خود گرتا ہے، یہ خود گرتا ہے، اللہ کی نظر میں یہ پہلے گرتا ہے۔ دوسروں کو جو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، گناہگار کسی گناہگار کو دیکھا اور حقارت کی نظر سے دیکھا تو یہ دیکھنے والا سب سے پہلے اللہ کی نظر میں گرتا ہے۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں، سارے صحابہ مرید ہیں اور عمر مراد ہے۔ اس کو اللہ کے نبی نے مانگا کہ یا اللہ عمر تو دے دے، اس کو اللہ کا رسول مانگے، وہ کتنی بڑی ہستی ہوگی، کتنی بڑی ہستی ہوگی۔ اور جب عمر رضی اللہ عنہ نے دار ارقم میں آ کر کلمہ پڑھا تو اللہ کے نبی خوش ہوئے اور صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو آسمان سے جبریل اترا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ عمر کے اسلام لانے پہ خوش ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو جبریل کہنے لگا آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ آج عمر کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اتنی بڑی ہستی اور اللہ کے نبی کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں تو اس سے بڑی ان کی شان کیا بیان کی جائے۔ آج تک اللہ کے نبی کے ساتھ وہ سوئے ہوئے ہیں، اتنی بڑی ہستی ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہیں، ان سے بچنا۔ تو یہ عمر بن خطاب آ کے حضرت حذیفہ کو بلاتے ہیں اور پاس بٹھا کے فرماتے ہیں تجھے اللہ کے نبی نے منافقوں کے نام بتائے تھے، میں یہ تو نہیں کہتا مجھے ان کے نام بتا، لیکن اتنا بتا کہ ان منافقین میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ اتنی بڑی ہستی اور اتنا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، اور پھر میں کیا اور آپ کیا۔ اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اس نے کیا کہا مرتے ہوئے؟ کہنے لگا یا اللہ اگرچہ میں نیک نہیں ہوں، لیکن اگلا جملہ سننا، کہنے لگا یا اللہ اگرچہ میں نیک نہیں ہوں لیکن مجھے نیک لوگوں سے محبت ضرور ہے، مجھے نیکوں سے محبت ضرور ہے۔ آج شیطان نے، کافر نے، باطل نے چال چلی ہے۔ کیا چال چلی ہے؟ کہ جی نیک لوگوں کی نفرت ہمارے دل میں ڈال دی ہے، داڑھی کی نفرت ڈال دی ہے، پگڑی کی نفرت ڈال دی ہے، پردے کی نفرت ڈال دی ہے۔ آپ داڑھی پگڑی کے ساتھ کالج میں جا کے دکھائیں، کوئی لڑکی پورے پردے کے ساتھ کالج میں جا کے دکھائے، آگے جو مذاق اڑانے والے ہیں وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ داڑھی والوں کی نفرت ڈال دی گئی ہے، پگڑی کی نفرت ڈال دی گئی ہے۔ اور مسئلہ کوئی آئے گا ہمیں نہیں ہے ضرورت کسی مولوی کی، ہم انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے، انٹرنیٹ پہ مسئلہ لکھیں گے، جواب آئے گا بس جی ہمیں کسی مولوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں پتا وہ اندر کسی چوڑے نے لکھا ہوا ہے، کسی میراثی نے وہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، عالم کے پاس چل کے جانا یہ ہمیں پسند نہیں، انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے جی۔ علماء کی نفرت ڈال دی گئی ہے، مولویوں کی نفرت ڈال دی گئی ہے، علم والوں کی نفرت ڈال دی گئی ہے۔ یہ کافر نے بڑی چال چلی ہے۔ اور جو بندہ گھر سے مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی عالم کے پاس جب جاتا ہے، گھر سے پہلا قدم رکھتا ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جو کسی عالم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے صرف جاتا ہے۔ اور جب چل کے جاتا ہے
جس گلی سے گزرتا ہے، جس پتھر سے گزرتا ہے، جس درخت سے گزرتا ہے، جس پہاڑ سے گزرتا ہے، جس جگہ سے گزر کے جاتا ہے، ہر ایک چیز اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی انٹرنیٹ پہ دیکھنا ہے، کسی عالم سے نہیں پوچھنا، تو یہ باطل نے چال چلی ہے، مدرسے والوں کی نفرت ڈال دی۔ کیا الفاظ ہیں سننا ذرا، ہم جانتے ہیں مولویوں کو، ہم جانتے ہیں تبلیغ والوں کو، ہم جانتے ہیں داڑھی والوں کو۔ بھئی تو اپنے آپ کو جان، تو اپنے آپ کو جان کہ تو کیا ہے۔ تو اس نے کیا کہا مرتے ہوئے کہ یا اللہ اگرچہ میں نیک نہیں ہوں لیکن یا اللہ میرے دل میں نیک لوگوں کی محبت ضرور ہے۔ تو آج آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، فیصلہ کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم نیک لوگوں سے محبت کیا کریں گے۔ کہو انشاءاللہ، سارے کہو انشاءاللہ۔ اور یاد رکھنا ہم نیک نہیں بن سکتے، یہ نیکوں کی محبت ہی ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ، نیک لوگوں کی محبت۔ وہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیار کیا کیا ہے قیامت کے لیے؟ سوال تو کر رہے ہو، قیامت کے لیے تیار کیا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی نماز روزہ تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بس یہی چیز تیرے کام آئے گی، اور جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس نے یہ پہلی بات کہی کہ یا اللہ میں نیک تو نہیں ہوں لیکن مجھے نیک لوگوں سے محبت ضرور ہے۔ پھر اس نے دوسری بات کہی، کہنے لگا یا اللہ اگرچہ میں گناہ گار ہوں لیکن یا اللہ مجھے گناہ کرنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، جو گناہ کرتے ہیں وہ مجھے اچھے نہیں لگتے، اگرچہ میں گناہ گار ہوں لیکن گناہ گار مجھے اچھے نہیں لگتے۔ یہ دوسرے الفاظ اس نے کہا۔ تو تیسری بات اس نے کہی اور کمال، کہنے لگا یا اللہ اگر میرے جہنم میں جانے کی وجہ سے تو خوش ہے تو پھر یا اللہ جہنم میں ڈال دے، میں بچنے کا سوال ہی نہیں کرتا۔ تو کیا خیال ہے، اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈال کے خوش ہے؟ اگر اللہ جہنم میں بھیج کے خوش ہوتا پھر رمضان جیسا مہینہ دیتا، پھر نبیوں کو بھیجتا، پھر قرآن بھیجتا، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرماتا۔ تو اللہ تو خوش نہیں ہے جہنم میں ڈال کے۔ پھر اس نے چوتھی بات کہی، کہنے لگا یا اللہ اگر میرے جنت میں جانے کی وجہ سے، اگر میرے جنت میں جانے کی وجہ سے تیری جنت میں کمی آ جائے گی تو پھر یا اللہ میں جنت کا سوال ہی نہیں کرتا۔ تو اللہ کی جنت میں کمی آتی ہے؟ جس دسترخوان پہ اللہ کھانا کھلائے گا نا، کھانا جس دسترخوان پہ اللہ کھانا کھلائے گا، مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب، یہ جتنا خلا ہے اتنے بڑے دسترخوان پہ اللہ جنتیوں کو کھانا کھلائے گا، تو جنت کتنی بڑی ہوگی۔ تو ایک بندے کے جانے کی وجہ سے کوئی کمی آتی ہے؟ اس نے کہا یا اللہ میرے جانے کی وجہ سے تیری جنت چھوٹی ہو جائے گی تو پھر میں جنت کا سوال ہی نہیں کرتا۔ اور آخری بات اور پانچویں بات اس نے کہی اور انتہا، کیا کہا؟ کہنے لگا یا اللہ تو دیکھ تو رہا ہے کہ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا ہے، علاقے والوں نے نکال دیا ہے، بستی والوں نے دروازے بند کر دیے ہیں، اب تو ایک ہی رہ گیا ہے، تو دیکھ تو رہا ہے کہ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، تو یا اللہ تو مجھے نہ چھوڑ، تو میرے اوپر رحم کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ جو اس نے آخری بات کہی ہے نا، یہ مجھے اتنی اچھی لگی ہے، اتنی اچھی لگی ہے، یہ تو اس نے چھوٹا سوال کیا ہے، صرف اپنی بخشش مانگی ہے، مجھے میری عزت کی قسم اگر اس وقت یہ مجھ سے کہتا یا اللہ ساری دنیا کو معاف کر دے تو میں اس کے طفیل سب کو معاف کر دیتا۔ ایسا پیارا ہمارا اللہ ہے، ایسا مہربان ہمارا اللہ ہے، ایسا رحیم ہمارا اللہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس لیے عطا فرمایا ہے کہ میرے ساتھ تعلق بنا لو، میرے ساتھ یاری لگا لو۔ روزانہ 2 فرشتے اعلان کر رہے ہیں، ایک فرشتہ کہہ رہا ہے نیکی کرنے والے آگے بڑھ،
دوسرا فرشتہ اعلان کر رہا ہے گناہ کرنے والے اب بس کر، اپنی ہلاکت کا سامان اکٹھا نہ کر، اللہ پہلے آسمان پہ آیا ہوا ہے، 24 گھنٹے اللہ پہلے آسمان پہ ہے، اور یہ آوازیں لگ رہی ہیں کوئی ہے توبہ کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، اللہ سے تعلق بنے، اللہ سے یاری لگ جائے، اللہ کی قسم اللہ ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ نا ایک آدمی بیٹھا رہتا تھا، وہ جب نکلتے تو کچھ دے دیتے تھے، لیکن دنیا کا بڑے سے بڑا بھی بادشاہ ہو آخر تنگ آ جاتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہنے لگے او بھائی مسجد میں جا کے بیٹھا کر، ہر وقت میرے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے۔ تو وہ اٹھ کے گیا اور پھر ایسا گیا کہ واپس کبھی لوٹ کے نہ آیا۔ تو ایک دن بازار میں آمنا سامنا ہو گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے او بھائی یا تو دروازہ چھوڑتا نہیں تھا یا ایسا چھوڑا کہ پھر کبھی لوٹ کے آئے نہیں ہو۔ تو اس نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا امیر المومنین آپ نے مجھے وہ دروازہ دکھایا ہے جس نے ہر دروازے سے بے نیاز کر دیا ہے، اب کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ اور اس کا آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے، اس میں اعتکاف ہوتا ہے۔ اعتکاف کیا ہے کہ یا اللہ تجھے ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں، تجھے پانے کے لیے آیا ہوں، تو ملے گا تو تیرا در چھوڑوں گا، رات ہے دن ہے صبح ہے شام ہے، یا اللہ تیرے دروازے پہ پڑا ہوا ہوں، تو راضی ہوگا تو تیرا دروازہ چھوڑوں گا ورنہ تیرا در نہیں چھوڑوں گا۔ آ کے اللہ سے کہو اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ اللہ سے آ کے کہو اور جو ہو چکا اس میں اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو۔ یہ مبارک مہینہ آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے، تو کل سے اعتکاف بیٹھنا ہے۔ تو ایک پہلی گزارش تو آپ حضرات سے یہ ہے جو آج تک ہو چکا ہے، جتنا بھائی بیٹھے ہوئے ہو میں نے توبہ پہ بات کی ہے کہ کمیاں کوتاہیاں ہم سب کے اندر ہیں، تو پہلے تو مل کر ہم سب اللہ سے معافی مانگ لیں اور توبہ کر لیں۔ تو کیا خیال ہے توبہ کی نیت کرتے ہو سارے؟ تو میرے ساتھ مل کے سارے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دو بار اونچی آواز سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دو بار دل سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ تو اب خوشخبری سن لو، خوشخبری جس بھائی نے اس وقت دل سے کہا یا اللہ میری توبہ اسے مبارک ہو۔ اللہ کی قسم، یہ قسم کیوں اٹھا رہا ہوں؟ ہمارے نبی کا فرمان سچا ہے کہ نہیں؟ سچا ہے تو پھر قسم اٹھا لی جائے تو غلط نہ ہوگا۔ جس بھائی نے اس وقت دل سے کہا یا اللہ میری توبہ اسے مبارک ہو۔ اس وقت ایسے بیٹھے ہوئے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے آئے ہو، سارے معاف ہو گئے، کانٹا پھر گئے۔ اب اگلا کام کیا کرنا ہے؟ آئندہ زندگی اللہ رسول کا غلام بن کے گزارنے کی نیت اور ارادہ کرنا ہے۔ پتہ نہیں کس جگہ زندگی کی شام ہو جائے اور اس جھوٹے جہان کو چھوڑ کر میں اور آپ چلے جائیں۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، بیٹھ جانے والا جہان۔ نہ اس نے کسی سے وفا کی ہے، نہ کر رہی ہے، نہ آئندہ کسی کے ساتھ کرے گی۔ اس کے دھوکے سے نکل آؤ، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، مسجد کو آباد کر دو۔ سارا سال پڑا ہے دنیا کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، تو کم از کم یہ آخری 10 دن ہم اللہ کو دے دیں، اللہ کے گھر میں آ جائیں۔ تو بڑی خوشخبری کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے کہ مولانا سعید صاحب وہ خود بھی اعتکاف میں ہوتے ہیں اور وہ خود درس وغیرہ ساری چیزیں دیتے ہیں اور مسئلے وغیرہ پوچھنے کے لیے ہر وقت یہاں علماء مفتی وغیرہ موجود ہیں۔ تو میں آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اہتمام کے ساتھ پکی نیت ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنے گھر میں سے کسی ایک کو ضرور اعتکاف کے اندر بٹھائیں گے۔ تو نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ نیت کرتے ہو؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔